بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ہم نے ذوالحلیفہ میں پڑاؤ کیا۔ کچھ لوگ جلد بازی کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات وہیں گزاری۔ ہم بھی ہمراہ تھے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ وہ جلدی مدینہ چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو یہ مدینہ منورہ اور عورتوں کی طرف جلدی سے چلے گئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب یہ مدینہ منورہ کو بہترین حالت پر ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا، ان قریب یمن کے جبل و راق سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے جوان اونٹوں کی گردنیں دن کی روشنی کی طرح روشن ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تو مسجد میں آ کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے اپنے مبارک پاؤں سے ہلایا۔ میں سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم مدینہ سے نکال دیے جاؤ گے؟ عرض کیا، میں مسجد نبوی اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تمہیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی تلوار پکڑوں گا اور جو مجھے نکالنے کی کوشش کرے گا اسے اپنی تلوار سے ماروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو ذر، درگزر سے کام لو، وہ تمہیں جہاں لے جائے وہاں چلے جانا، اگرچہ تمہارا حکمران ایک حبشی غلام ہی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ربضہ کی طرف جلا وطن کیا گیا اور نماز کھڑی ہوئی تو ایک سیاہ فام آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا جو وہاں زکوٰۃ کے جانوروں پر مامور تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹا اور مجھے آگے کرنا چاہا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی جگہ ہی رہو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے۔ ان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے انہی کو مخاطب فرماتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے اور انہیں خلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مساکین اور مفلس لوگوں سے محبت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مفلس لوگ حقیر نہیں ہوتے اگر وہ احکام الہی کی پابندی کرنے والے اور قناعت پسند ہیں تو مالداروں سے اچھے ہیں۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجے میں ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے کم ہے، اور ان پر نظر نہ رکھوں جن کی مالی حالت مجھ سے اچھی ہے۔
ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنے سے کم تر حیثیت کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ امیروں کی طرف دیکھ کر حسرت پیدا ہوگی، احساس کمتری پیدا ہوگی اور موجودہ نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق نہ ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھوں اگرچہ وہ مجھ سے ناتا توڑے۔ عام طور پر رشتہ داروں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں جو تول پکڑ لے تو عداوت تک پہنچ جاتی ہیں۔ رشتہ داری کا تعلق اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی بات جو میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اگر کسی گھڑ سوار کا چابک نیچے گر جاتا تو وہ اس بات سے گریز کرتا کہ کسی دوسرے کو کہے کہ وہ اسے اٹھا کر دے دے، بلکہ وہ بہتر سمجھتا کہ خود گھوڑے سے اتر کر اپنا چابک پکڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اس سے توکل اور راضی رضائے رب کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے اعانت اور مدد طلب کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پانچویں بات جو مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یہاں تک عمل کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا، آسمان کسی ایسے شخص پر سایہ فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو کندھوں پر نہیں اٹھایا جو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، وہ اپنا محل تعمیر کروا رہے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر اس محل کی تعمیر اللہ کے مال سے ہو رہی ہے تو خیانت ہے، اور اگر اس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو یہ اسراف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے چھٹا حکم یہ دیا کہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں انتہائی دلیر اور بے باک تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آخری بات جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر مجھے حکم دیا وہ یہ تھی کہ میں کثرت سے کلمہ پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے آیا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جہاں تک کسی کی دسترس نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے
اور خزانہ جنت میں سے ہے۔ وہ کلمہ ہے جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنی انانیت سے دستبردار ہو کر میرا تابع فرمان ہو گیا ہے۔ بعض اہل علم و تقویٰ کا کہنا ہے کہ قلب نفس کی جلی اور خفی کرتوتوں کو دور کرنے میں اس کلمے کی خاص تاثیر ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھ لیا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول، بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بند جاتی تھیں اور زاروں کتار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔